بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان ویدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا جی۔ تھم نیل پر آپ نے دیکھ لیا ہو کہ آج کل جناب مختلف معاملات میں ہلچل ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم 6 جج سرغنہ کون پتہ چل گیا، اب فتنے کا چل چلاؤ، اب آگے کیا ہوگا جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی مختلف کیسز چل رہے ہیں، جیسے کہ فیض آباد دھرنا جو تھا، یعنی وہ معاملہ بھی آگے چل رہا ہے۔ چیف جسٹس کی جو یعنی جو سپرویژن ہے اس کے اندر، اور اس پر بھی جو ان کا یعنی ورڈکٹ آ رہا ہے، اور انہوں نے جو عدم اعتماد کی ہے، وہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی جس میں فیض حمید صاحب کو بری الذمہ قرار دیا گیا تھا، تو اس پر ڈیفینیٹلی ایک بڑا سخت یعنی ورڈکٹ اور یعنی حکم آنے کا یعنی چانس ہے، آنے والے وہ دن ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس جناب جو 6 ججوں کا معاملہ ہے، خط والا معاملہ، اور جس میں انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی کے اداروں پر انٹروین کا یہ الزام لگایا ہے، اس سلسلے میں جناب جو معاملات ہیں جناب وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں ان دنوں میں، اور سپریم کورٹ میں بھی کافی ہلچل نظر آئی۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس میں شاہد وحید اور جو عائشہ ملک ہیں ان کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی یعنی آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یعنی پڑھ لیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں ہوں تو کی تبصرہ کروں، باقی تسی سمجھدار ہی ہو۔ سو اب معاملات جناب جس تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں میجر جنرل صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ جو کل میں نے بھی لاگ کیا تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی باز آ جاؤ، نہیں آ جاؤ باز، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے جناب کنج لین کاف شاف جڑے نا، اور یعنی پوری طرح وہ آگے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 مئی ہے، کل 9 مئی ہے، اور ایک دفعہ پھر فطوریہ کی طرف سے ایک فتنے کی کال دی گئی ہے کل 9 مئی کو جی، پرامن احتجاج دے نام دے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کچھ وکلا نے بھی لاہور میں کی ہے، پھر پولیس والے نے جناب یعنی ان کے اوپر تھوڑا بہت لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، اور ان کو یعنی منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب ایسے ہے جناب کہ معاملات جس طرح آگے چل رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی 6 ججوں کے معاملے میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں جناب وہ وجہ بجا کے سامنے آ گئے ان 6 ججوں کے حق میں، اور وہ پوری طرح یعنی ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ یعنی ان خطوں کو، یہ جو خط بھیجے گئے ہیں اور اس میں جو الزامات ہیں ان کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں، اور وہ 76 سال کا بھی بتا رہے تھے۔ اسی دوران جناب جسٹس مندو خیل اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ بھی اگر کسی کو اعتراض ہے یا کسی کا یہ ورڈکٹ ہے، اور اس کے اوپر اگر کسی نے جج کوئی بھی ہو اور ڈالا گیا ہے پریشر، اور اس نے اگر اس پر کارروائی نہیں کی، تو پھر ایسے ججوں کو یعنی گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ تو اب یہاں پر حیرت ہے جناب اطہر من اللہ صاحب کا ورڈکٹ سن کے بھی، جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ تھا تو اس وقت جناب تو ورڈکٹ کتنے سی، اس وقت جو خاموشی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز ایک یعنی مطلب سوچنے والی بات ہے۔ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا جی کہ چند لوگ ہیں جو اداروں میں بھی اشارتاً بات کی ہے، اور باہر بھی ہے جڑے لونڈے لپاڑے لگے دیں کہ ہر بات کا مدعا جو ہے وہ جناب کھرا جڑا ہے وہ پاک فوج اتنے سٹن کی کوشش کر دے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اس عاجز نے تو بہت عرصہ پہلے 2014 سے لکھ رہا تھا کہ یہ ہونا تھا، اور ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں یعنی 75 ایئر سے زیادہ لا قانونیت رہی ہے، اب اس کے جو مضرات ہیں اور یہ جو کلٹ اور یہ جو فتنے فطور پیدا کیے گئے جمہوری قوتوں کو تباہ کرنے کے لیے، تو یہ فصل تو اب یعنی ایک حد تک یعنی کاٹنی پڑے گی، اور پھر پاکستان میں ڈیفینیٹلی بہتری یعنی آئے گی، اسی قیادت کے ہاتھوں آئے گی۔ لیکن اب یعنی مسئلہ اس طرح ہے کہ آپ کو واضح کچھ معاملات پہ ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا جی کہ معاملہ 2014 یا اس تو پہلے بھی کریں جب یہ کلٹ سٹارٹ کیا گیا، تو اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے بہت سارے دستور کے مجرم ہیں جو کئی محکموں سے یعنی بلانگ کرتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی پکڑ چاڑ گے۔ تو اب یہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 2 ماہ پہلے
जो पाकिस्तान के जितने बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई अदारा जाती सतह पे भी ना सोचा जाए, जो भी मुलव्वस है पाकिस्तान का कानून तोड़ने में, जिसने भी अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, कि अब ऐसे नहीं होगा कि आप आसानी से इमरान खान को सजा दे लें या 9 मई वालों को दे दें, क्योंकि इस मुल्क में भुट्टो साहब भी बेकसूर गद्दारों के हाथों फांसी चढ़े, दस्तूर के मुजरमों के हाथों सर कई लीडर भी जला वतन हुए, मियां नवाज शरीफ साहब ने जेलें काटी, बीबी शहीद चौराहे में मारी गई, मुशर्रफ का दौर था। अच्छा, इसी तरह फिर जिस तरह का खलवाड़ यानी मुशर्रफ के जाने के बाद भी ये खेला गया जमहूरी कुव्वतों को ख़राब करने के लिए, तो अब मैं ये समझता हूँ कि जब तक जो कौमी मुजरिम इन मामलात में यानी शामिल रहे हैं, आप उनको इबरतनाक सजा नहीं देते, तो अब सिनेरियो ऐसा है, मैं नहीं समझता कि कोई अदारा भी, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस पोजीशन में है कि वो जनाब यकतरफा तौर पर अगर बेशक मैं कहता हूँ कोई मुलव्वस है भी सही, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सिर्फ सिविलियन को ही सजा दें। बस मैं यानी इतनी बात कहूँगा कि अब मुल्क, मैं तो यानी कब से ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक कौमी मुजरमों को आप सरेआम इबरतनाक सज़ा नहीं देते और उनकी पुष्पनाई नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि जब असल कौमी मुजरमों को सज़ा होगी तो ए जड़े बोने में ये आटोमैटिकली फजा दे विच बिखर जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी और इस तरह के ये ग्रुप्स और कल्ट्स पैदा नहीं होंगे। तो आप जनाब ऐसे कि वो सारी प्रोसीडिंग का तो यानी आपको पता चल गया है। अब अगर आप यहाँ देखें कि इस मामले में, ये जजों के मामले में भी, तो अब ये नाम लिया जा रहा है एक सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहब का, जेडे बड़े अगे में जनाब प्रोटेक्ट करने भी, कि ये जो 6 जजों वाला खाता है उनके पीछे भी उन्होंने माइंड सेट है। तो आपको याद होगा कि जब ये 6 जजों का खत आया था, तो ये आज इस पहला आदमी था पाकिस्तान में, आप पीछे देख लें, मेरा पहला वीलॉग जो आज से यानी 2 माह पहले मैंने वीलॉग किया है, उसमें आप देखें मैंने यही कहा था कि आखिरकार ये गले की हड्डी इन्हीं जजों की बनेगी, ठीक है जी। इन्होंने यानी ये जिस किस्म का यानी सिनेरियो या हालात जा रहे हैं, और जो मेरा विधान कह रहा है कि इनके पीछे भी जो है और जो इनके सहूलतकार भी हैं, आप देखेंगे कि किसी का भी नुकसान नहीं होना, इन्हों का अपना ही नुकसान होना, इन्होंने मिलना कख भी नहीं। तो अब कल जो अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यानी मैंने एक जो बात की थी ना कि सम टाइम आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ मामलात करने पड़ते हैं, तो मुझे, क्योंकि वो मैंने अपने वजदान से मुझे नज़र आ रहा था कि सम टाइम आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं कि सम टाइम आपको हो सकता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगें। बट अब जो मामला जिस नैज पर पहुंच गया है और जिस तरह जनाब न सारे लोगों ने अपने किल पे सिंह काट लें, अब इस फितने फतूर को जड़ से मुकाने के लिए जनाब सर्जरी तो करनी पड़ेगी। मैं जैसे अपने उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब के वीलॉग में अपने कमेंट्स करता था अप्रैल आप कह लें 2022 में, तो जब ये मंडियाल एंड ग्रुप जो था वो पूरी तरह यानी पाकिस्तान की तबाही में रोल कर रहा था, अजीब इंटरप्रिटेशन ये कर रहे थे सारे दस्तूरी मुजरिम, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि रियासत को चाहिए आउट ऑफ द वे जाके इन मुसीबतों से जान छुड़ाए, क्योंकि आगे चल कर ये गले की हड्डी बनेगी। तो मैंने पिछले यानी व्लॉग्स में आपको बताया था कि 10 जून तक रियासत के पास वक्त है कि उससे पहले ये जितना यानी फितना फतूर है इसको यानी लपेटने आउट ऑफ द वे भी थोड़ा जाना पैंदा है, तो मुझे नज़र आ रहा है जो हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद ताकि मुल्क जो है वो बेहतर तरीके से यानी एक डगर में यानी चले। तो यहाँ मैं एक प्रोडिक्ट आपको PTI के हवाले से कर दूँ कि फितने दी जड़ ते मुका दी गई है, ठीक है जी, फितने फतूर दी तो गुंजाइश कोई नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल कर ये जब ये जो तरामीम और अमेंडमेंट्स का सिलसिला आगे चलना है, जो जजों की उम्र और सरकारी मुलाजमीन की उम्रों में इजाफे कमी बेशी का जो सिलसिला किया जा रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जनाब PTI का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेगा, और KPK में भी जो गंडापुर साहब की बड़का तो उन्होंने हुकूमत है वो जनाब डामाडोल है, तो ये आने वाले 3 महीनों में आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी, ठीक है जी। क्योंकि रियासत पूरी तरह यानी फैसला कर बैठी है कि ये फितने की सरकोबी करनी और पाकिस्तान को कि जो माशी हालात जैसे हैं और जिस तरह के अब चांसेस मिल रहे हैं मामलात को लेके आगे जाने, तो जनाब ये है कि जनाब जेड़े भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हजरात भी कोशिश करते पें सर उनकी ये यानी रायगा जानी है। आप देखेंगे ये आने वाला जो हफ्ता है
اس میں یعنی 10 دن جو اگلے ہیں 18 مئی 20 مئی تک آپ دیکھیں گے کہ بڑے سخت قسم کے یعنی ورڈکٹ آئیں گے تو معاملہ جو ہے وہ یعنی انڈے کی طرف جائے گا. تو جناب عمران خان صاحب متعلق خبر یہ ہے کہ وہ کافی پریشان ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو غبارے چو پوری ہوا کٹ دیتی اور یعنی اپنی پرائرٹیز بڑی واضح بتا دی. تو خیر مجھے تو حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے آپ کو اس ورڈکٹ کا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب ہے کیسے ٹائم ہی ہوئے گا, اور میں نے تو کئی مہینوں پہلے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی بات چیت نہیں چل رہی. ہاں منت ترلا اگر ہوئے گا تو پھر وہی جو ایک اڑن پٹولے والی میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ معافی مانگ کے قوم کے سامنے کہ توبہ کرو, توبہ کے تو سیاست ہو کیوں میں کروں جناب سیاست چون کوئی کام نہیں. اور باقی ہے جڑا فتنہ فتور اج بھی باہر ہے ہائی کورٹ دے باہر آگے پیچھے, تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ایک ہفتے جناب ٹھیک ٹھاک جو سپرے ہے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اب کل 9 مئی ہے تو گوہر صاحب نے اور باقی لوگوں نے پرامن احتجاج جی ہر علاقے چ ہوئے گا. تو میں تو ریکویسٹ کراں گا پی ٹی آئی دے ورکر ان بھائی نہ نکلے ہو, یقین کرو عید کی سپرے بڑا خطرناک قسم کا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو گھر بیٹھو جناب آرام نال, اج کل گرمی ہے اے سی لاؤ کولر دے وچ بیٹھو تو اس تو بعد جناب ہے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات ٹینک پیو لیمو پانی پیو. ٹھیک ہے جی. اور کی بورڈ کے اتنے بہ کے جتنا مرضی یاد کرو. ٹھیک ہے جی. باہر نہیں نکلنا. تو جناب ایسے ہی ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں بھی اچانک اور ہائی کورٹس میں آپ کو اگلے 25 دنوں میں کوئی کھڑاک ہوتا نظر آئے گا جناب. یہ میں آپ کو یہ میرے وجدان میں آ رہا ہے کہ میری چھٹیز کہندی پئی ہے کہ کچھ ہونا ہے. چلیں انتظار کریں جی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے. یاد رکھیے وجدان وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو وہ خبر مل رہی ہے جو ہو رہی ہے یا جو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.